امام علی مقام کو باقاعدہ صحابہ کرام نے روکا تھا، آپ نہ جائیں۔ ایک تو بچپن میں مشہور تھا، مدینہ منورہ میں بہت سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا، خود نبی پاک کو معلوم تھا، بلکہ امام حسین کو معلوم تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، مگر جب مدینے سے کربلا جانے کا وقت آیا تو اس وقت بھی کئی صحابہ کرام نے روکا کہ آپ مت جائیے، کوفہ جانے کا وقت ہے۔ کہا کوفہ والے وفا نہیں کرتے، حضور آپ نہ جائیں۔ اور صحابہ کرام کو یہی خوف تھا کہ یہ کہیں وہی وقت تو نہیں کہ جس میں ان کو شہید ہونا ہے اور اسی سفر میں یہ شہید نہ کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے دو جواب ہوا کرتے تھے۔ ایک بات بہت کلیئرلی سن لیجئے، انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ایسے لوگ بھی آ گئے معاذ اللہ جو اس عظیم واقعے کو، اس عظیم قربانی کو دوسرا رنگ دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، معاذ اللہ امام حسین کو جناب حکومت چاہیے تھی۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ امام حسین تو پہلے ہی جس کو کہیں بادشاہوں والی لائف تھی ان کی، ہر بندہ آپ سے محبت کرتا تھا، بڑے بڑے حکمران آ کر آپ کو وظائف پیش کرتے تھے اور نبی پاک کے مدینے میں رہ رہے تھے، ان کو کیا ضرورت تھا مدینہ چھوڑ کر کربلا جانے کا یا کوفہ جانے کا۔ جناب امام حسین کہا کرتے کہ مجھے کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں، وہ مجھے بار بار یہ خط لکھ کر بلا رہے ہیں کہ یا امام آپ تشریف لائیے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین فرمایا کرتے اگر آج میں کوفہ نہ گیا تو یہ کوفہ والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تو امام حسین کو بلاتے رہے، وہ تشریف نہ لائے، ہم ان کی بیعت نہ کر سکے۔ یہ دینی ذمہ داری تھی، یہ ان کا درد تھا جو امام حسین وہاں پر گئے۔ تو یاد رکھیے آپ جنگ لڑنے نہیں، آپ اقتدار لینے نہیں، آپ تو اسلام کی دعوت اور نیکی کی دعوت دینے گئے تھے۔ ارے کوئی لڑائی کرنے اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاتا ہے، کوئی 6 مہینے کے علی اصغر رضی اللہ عنہ کو لے کر جاتا ہے، آپ تو دعوت پر گئے تھے، بلاوے پر گئے تھے۔ اچھا جب صحابہ کرام آپ کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے نا کہ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، وہاں معاملات اچھے نہیں ہیں، تو امام حسین نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو آپ کے کزن بھی تھے کہ آپ جا کر پہلے حالات دیکھیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، جب وہ وہاں پہنچے تو کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ ایوریبڈی کم اینڈ جوائن ہم۔ آپ تو بہت خوش ہوئے کہ اتنی عزت دے رہے ہیں، سارے یزید کے خلاف ہیں، سارے امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے امام حسین کو لیٹر لکھ دیا کہ حضور اب آپ آ جائیں کوفہ، یہاں تو معاملہ بڑا اچھا ہے، مگر وہاں خط لکھنا تھا اور یہاں کوفیوں نے بے وفائی کرنا شروع کی۔ اب ابن زیاد نے ان کوفہ والوں کو ڈرایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اگر تم نے یزید کے خلاف جانا شروع کیا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، تمہاری پراپرٹی ضبط کر لوں گا، تمہارے لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ ایک ایک کر کے لوگ دور ہوتے گئے، حضرت مسلم بن عقیل کے پاس کوئی نہیں تھا، مگر آپ کے وہ تاریخی جملے تھے۔ آپ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے امام حسین کی فکر ہے کہ میرا خط لکھنے کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ سے مکہ اور اب مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال صحابہ کرام پھر بھی روکتے رہے۔ تو امام حسین کا تاریخی جواب سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں میرے نانا جان کی زیارت ہوئی ہے اور میرے آقا نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں یہ ذمہ داری ضرور نبھاؤں گا۔ عرض کیا کہ حضور وہ خواب میں کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ وہ راز ہے جو میں جیتے جی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کی رضا تھی، اسلام کی ایک عظیم ذمہ داری تھی، دے نو ویری ویل، ان سب کو پتا تھا کہ ہم نے اس سفر میں شہید ہونا ہے، مگر یہ شہادت کا سفر تھا، یہ قربانی کا سفر تھا، یہ نبی پاک کے گویا حکم کو نبھانے کا اور فریضے کو ادا کرنے کا یہ سفر تھا۔ جبھی تو ہم جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھتے ہیں نا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر۔ تو اتنی عظیم قربانی ہے یہ۔